بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ان ہوا اس کو احادیث مبارکہ یہ پورا صرف دو فرق ہے حدیث اور قرآن میں. ایک فرق یہ ہے وہ وحی کی روشنی میں کہتے ہیں. اس کا مطلب احادیث مبارکہ یہ پورا صرف دو فرق ہے حدیث اور قرآن میں. ایک فرق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ کو نماز وغیرہ میں پڑھ کر سنایا جاتا نہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن میں وحی کے ذریعے الفاظ بھی اللہ کے، قرآن کے الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ. یعنی جیسے الفاظ آپ پر نازل کیے آپ نے ویسے ہی الفاظ صحابہ سے لکھوائے. کاتبین وحی جو صحابہ ہوتے تھے ان کی تعداد 40 سے متجاوز بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو جو بھی لکھنا جانتے تھے وہ صحابی وہاں موجود ہوتے تھے. وہ اپنے پاس چمڑا ہو تو اس پر، اگر درخت کا پتا ہو تو اس پر، اگر کپڑا ہو تو اس پر، اگر کاغذ ہے تو اس پر، تو جو بھی چیز ان کے پاس محضر ہوتی تھی اس پر فوراً لکھ لیتے تھے. تو اس طریقے سے اس کو فوراً لکھا جاتا تھا. تو پورے کے حضور پر جن الفاظ میں وحی نازل ہوتی تھی وہ پورے الفاظ اپنی تعبیر میں نہیں بلکہ اللہ ہی کی تعبیر کے اندر میں بیان کرتے تھے. یہ قرآن. اور احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہی کے ذریعے آتی مگر اس میں الفاظ اللہ کے رسول کے حضور پر معانی کا القاء ہوتا تھا. حضور کے قلب اطہر پر معانی کا القاء ہوتا تھا. حضور اپنی تعبیر میں ان کلمات کو بیان کرتے تھے تو وہی ہوتی تھی. تو اسے نماز میں پڑھا نہیں جاتا، ایک فرق یہ. اور دوسرا فرق یہ کہ اس میں معانی تو اللہ کے ہوتے مگر الفاظ رسول اللہ کے ہوتے تھے. معانی کس کے ہوتے تھے؟ اللہ کے، مگر الفاظ کس کے ہوتے تھے؟ اور یہاں قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے تھے اور اللہ کے رسول نطق کر کر انہی الفاظ کو لکھواتے تھے. تو یہ فرق تھا. اسی لیے قرآن کریم نے جب اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر، تو قرآن نے ایسا نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن. قرآن نے ایسا نہیں کہا انا نحن نزلنا الکتاب. قرآن نے ایسا نہیں کہا انا نحن نزلنا الفرقان. قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ یعنی کوئی بھی ایسی تعبیر استعمال نہیں کی جس میں صرف قرآن کریم شامل ہو بلکہ الذکر کو بیان کیا. یشتمل القرآن والسنت، علماء نے لکھا الذکر یہ مشتمل ہے قرآن کو بھی اور احادیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. لہذا جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ویسے ہی احادیث کی حفاظت کی، اور ضروری تھی. اس کی حفاظت کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن محفوظ ہوتا اور احادیث رسول محفوظ نہ ہوتی تو قرآن کی مراد مشکل ہو جاتی. صحابہ نے اتنے جتن کیے، تابعین نے اتنے جتن کیے، تبع تابعین نے اتنے جتن کیے، احادیث کو محفوظ رکھا، تب بھی معتزلہ اور فرق باطلہ، روافض، خوارج اور کرامیہ، جسدیہ اور کیسے کیسے ہمارے زمانے کے نیچریہ، کتنے فرقے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر اپنے من سے کرتے ہیں.
اس کا ایک نمونہ ہندوستان کے ایک نمونے کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ نمونہ من نمونہ. سر سید جو تھے ان کو شوق جاگا قرآن کی تفسیر کا. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. اب نیم بتا دیا، نیم انجینئر خطرے بلڈنگ. تو جتنے بھی نیم ہوں گے اس کے بعد خطرہ بڑھاتے جانے کا. تو سر سید سے نیم حکیم نہیں بلکہ نیم ملا خطرے. اچھی طرح سے علوم عربیہ اور علوم اسلامیہ کو پڑھا نہیں، اور انگریزوں نے حضرت کو استعمال کر لیا. سر سید کے جو والد تھے وہ درباری تھے، بہادر شاہ ظفر کے دربار کے اندر میں منشی تھے، لکھنے کا کام تھا. یہ ان کے بیٹے تھے. تو درباریت کے اثرات ادھر منتقل ہوئے. اب قرآن کریم کی تفسیر کی اپنی من سے. تو قرآن میں آتا ہے وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو سر سید کیا ترجمہ کرتے ہیں معلوم اس کا؟ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. اللہ کچھ سمجھتا ہے؟ سر سید کا ترجمہ سن ذرا اور پھر سر ڈھونڈتے رہ جا. کیا کہتے ہیں سر سید؟ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھ جا. اب سر سید سے جا کر کوئی پوچھے تیرے باوا کا چوپڑا ہے جو تو یہ ترجمہ کرتا ہے وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. وہ اس لیے کہ سر سید معجزات کے منکر تھے. اس کے منکر تھے وہ کہ معجزہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو حضرت تھانوی ان کو نیچری کہتے تھے. کیا مطلب؟ فطرت اور فطری قانون کے مطابق دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، اور فطری اور سائنسی قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. اور معجزہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہوتا ہے بظاہر. تو اس لیے انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. اب ایک طرف قرآن نے معجزات کو بیان کیا اور دوسری طرف حضرت الاعتزال فی ثوبہ جدید اس کا شکار تھے. تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا تھا کہ اب اس کی تفسیر کیسے کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں برابر وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا ترجمہ آپ ایسا کر دو کہ لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھ جاؤ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، وہیں پر آپ کو 12 چشمے پھوٹے ہوئے مل جائیں گے. اب ایسا جب ترجمہ کریں گے تو معجزہ ماننا نہیں پڑے گا نا کہ بھئی لاٹھی کے سہارے چڑھے، اوپر 12 چشمے ریڈی میڈ جاری تھے اور وہاں جا کر تو ختم ہو گئی بات. لیکن حضرت والا کو یہ نہیں معلوم کہ عربی زبان میں صلات کے بدلنے سے معانی بدلتے ہیں. ایک آتا ہے ضرب علی اور ایک آتا ہے ضرب بہ. ضرب بہ کے معنی مارنا اور ضرب علی کے معنی سہارا. اگر قرآن یہ کہتا وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ نہیں وَضْرِبْ عَلَىٰ عَصَاكَ تو آپ کا ترجمہ صحیح تھا. لیکن قرآن نے وَضْرِبْ بِعَصَاكَ کہا، لہذا آپ کا ترجمہ صحیح ہو سکتا نہیں، کیونکہ ضرب بہ کے معنی تو مارنے کے آتے ہیں. افعال کے ساتھ جو حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے اس کو صلات کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ پڑھ کر آیا سب، بہت ساری نحو و صرف کی کتابیں پڑھ کر آیا ہے. تو اب سر سید کو کون سمجھا؟ ان کو اپنی منمانی تھی، لہٰذا انہوں نے ایسا ترجمہ کر دیا.
اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرامین کی وضاحت نہ کی ہوتی تو سر سید جیسے منچلوں نے قرآن کی کیا درگت بنائی ہوتی. وقی صالحات اب سوچتے چلے جائیں کہ کیا کیا ہوتا. ایسے ایسے کھلاڑی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به. تو اللہ کی کتاب ہے. باطل جتنے باطل فرقے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ استدلال کہاں سے کرتے؟ قرآن سے کرتے. قرآن سے کریں گے استدلال تو مسلمانی کا دعویٰ صحیح ہوگا نا. اگر قرآن سے استدلال ہی نہیں کرے تو کوئی مسلمان کیسے مانے گا؟ ایک قادیانی بھی اپنی نبوت کو کس سے ثابت کرتے؟ وہ قرآن سے ثابت کرتے. جبکہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ختم نبوت کے اوپر کام کیا تو حضرت نے لکھا نہیں حضرت نے جمع کیا قرآن کی 99 آیتوں سے ختم نبوت کو ثابت کیا. کتنی؟ 99 آیتوں سے ختم نبوت کو ثابت کیا اور 210 سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ نے جمع کی. کس کے اوپر؟ ختم نبوت. تو پھر بھی آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, بولتا ہے میں بروزی نبی ہوں, میں ذلی نبی ہوں, کبھی بولتا ہے میں عیسیٰ ہوں, کبھی بولتا ہے میں مہدی ہوں. تو سارے کچمبر تو ہی ہے کیا؟ کچھ تو بچا. نبی بھی بنا دیا, مہدی بھی بنا دیا, عیسیٰ بھی بنا دیا, دجالی بچا تھا. دجالیت کا بھی دعویٰ کر دیتا بھائی. اب دجالیت کا دعویٰ کر تو لوگ بھاگ جائے نا. کسی دجال کا دعویٰ نہیں کیا, نہیں تو وہ حضرت سے بعید نہیں تھا کہ وہ دجال کا بھی دعویٰ کر دے. ویسے تھے حضرت دجال ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اکبر کے ظہور سے پہلے 30 دجالون کذابون, میری امت میں 30 بڑے بڑے دجاجل آئیں گے, جھوٹے ہوں گے, میری امت کو گمراہ کرنے والے ہوں گے. تو ان میں سے حضرت ہے. ان میں سے کون ہے؟ اسی لیے ہمارے علماء نے بہت پرزور انداز میں ختم نبوت کے اوپر محنت کی, اپنی جانیں نچھاور کی. ابھی ختم نبوت پر ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی, اس کو ایک ادارہ ہے پڑوسی ملک میں, اس نے ختم نبوت پر لکھی جانے والی سارے رسائل اور کتابوں کو جمع کیا. تو کتنی جلدیں آئی معلوم؟ 59 جلدوں میں صرف ختم نبوت. اتنا لکھا ہمارے علماء. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ختم نبوت کے اس اہم ترین عقیدے پر محنت نہ کرتے تو یہ نیچے وہی والا ایک نبی نہیں اور بہت سارے نبی کھڑے ہوئے. اب آپ کہیں یار بیچارے کی اتنی تو توہین مت کرو. ارے نبوت جیسے اتنے عظیم منصب کو جو کسبی نہیں ہوتا ہے, جو وہبی ہوتا ہے, اسے کھینچنے کی اس نے کوشش کی, تو اس کے لیے دعا کریں گے لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس پر لعنت ہی کریں گے, اس کے مناقب بیان کریں گے. وہ تو اس کا مستحق ہے کہ حضرت کو اس سے زیادہ برا کہا جائے. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں ہے. نبوت پر حملہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. کیوں کہ نبی یہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہدایت کے لیے واسطہ ہوتا ہے. امام عبد الرحمن الجوزی
بہت عظیم انسان گزرے ہیں 6 صدی ہجری میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا پاک کی قسم اگر نبوت محنت جد و جہد اور کسب سے ملتی تو میں اتنی محنت کرتا کہ نبوت کو لے کے چھوڑتا. لیکن نبوت یہ محنت اور جد و جہد سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس کا انتخاب ہوتا ہے اسے ملتی ہے. لہذا اس چکر میں پڑیو مت. عبدالرحمن جوزی کیا کہتے ہیں؟ اس چکر میں پڑیو مت. ہاں، علم حاصل کر کہ یہ بھی تجھے نبوت کے قریب لے جائے گا. اگر تیرے پاس خلوص اور للہیت ہوگی تو یہ کہا کہ بین العلم والنبوت درجۃ واحدہ، ایک ہی درجے کا فرق ہے. اتنے قریب انسان کو لے جاتا ہے اگر خلوص کے ساتھ علم حاصل کر اس پر عمل کر انسانیت کی ہدایت کے لیے کام کرے انسان، تو کہا اس سے عظیم اور کوئی کام ہو سکتا نہیں ہے. اسی لیے مدون حدیث حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ افضل العبادت طلب العلم، عبادتوں میں سب سے بڑی اور اہم ترین اور افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے علم کا حاصل کرنا. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن کب؟ جب اس کے لیے نیت اچھی ہو اور جب اس کے لیے اتنی محنت کی جائے جتنی ہمارے بزرگوں نے کی. اس لیے ہمارے طلباء کو ہمارے بزرگوں کے حالات بھی پڑھنے چاہیے، خاص طور پر طالب علمانہ زندگی کیسے گزاری انہوں نے. ہمارے جامعہ کے پہلے سرپرست اور ہمارے والد صاحب کے شیخ حضرت قاری صدیق احمد باندوی، جن کو عارف باللہ کہا جاتا تھا، عارف باللہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی قدس سرہ، وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے آداب المتعلمین، کہ ایک متعلم کو کیا کیا آداب. اس میں ہمارے زمانے کے ماضی قریب کے بزرگوں کے حالات لکھے کہ انہوں نے کتنی مشقت کے ساتھ علم حاصل کیے. آدمی اسے پڑھے. صبر و استقامت کے پیکر شیخ عبد الفتاح بغداد کی کتاب ہے صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصیلی، کتاب کا نام ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. تو اس کا اردو میں ترجمہ ہے صبر و استقامت کے پیکر. ایسی کتاب پڑھے. اگر عربی کا ذوق اچھا ہے تو عربی میں پڑھے، اور اگر عربی نہیں آتی ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے صبر و استقامت کے پیکر، وہ پڑھ لے. ایسے ہی آپ کی کتاب ہے قیمت الزمن عند العلماء، وقت کی قیمت، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، وہ پڑھے آدمی. تو کیا ہے کہ آدمی کے اندر میں شوق پیدا ہو، خود بھی پڑھے، اپنے سے متعلق جو طلباء ہے تکرار کراتے ہیں تو ان کے سامنے ان کی تعلیم کرے، تو آدمی کے اندر میں شوق پیدا ہوتا ہے. جب آدمی اپنی فیلڈ کے لوگوں کے ماضی کے واقعات اور سیرتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کے پڑھنے سے ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، کریلا کریلے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. ایسے ہی آدمی جب کسی کو پڑھتا ہے تو اس کا رنگ اس میں منتقل ہوتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لہذا اس بنا پر ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ سراج الامہ کشف الغمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء، صحابہ اور سلف صالحین کی سیرت کا پڑھنا یہ انسان کی اصلاح میں سب سے زیادہ مؤثر ہے. کہ ان کے پڑھنے سے، اسی لیے قرآن کریم نے کثرت سے انبیاء کے قصص اور واقعات کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، کہ اس کے پڑھنے سے انسان کے اندر میں ویسا بننے کا شوق اور ذوق کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. بہرحال تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی بہرحال اپنے اندر قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنے کی پوری صلاحیت. احادیث مبارکہ یعنی قرآن کریم
کے معنی ایسے زبردست ہے کہ اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ اس کا ایک ایک کلمہ بہت سارے معانی کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات استعمال ہوتے ہیں. سمجھتا ہوں بس ہے. ایک کلمہ بہت سارے معانی کا حامل ہوتا ہے اور ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات. اس کا مطلب کیا معلوم؟ جیسے قرآن کریم نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو ایک کلمہ ہے، ایک علم ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء نے مدون کیا، اس کو کہتے ہیں الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم. تو علم الوجوہ والنظائر کے ماہر ایک حنفی عالم ہے علامہ مغلطائی، تو انہوں نے اپنی کتاب الوجوہ والنظائر میں لکھا ہے کہ تقوی کا لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا قرآن، تقوی سے اتقوا اللہ، مگر 30 معانی کے لیے استعمال. سمجھتا ہوں کتنے معنی کے لیے؟ یعنی ہر جگہ پر بہت سارے. یہاں پر تقوی ہے، آپ بولے کہ تقوی کے 2 معنی آتے ہیں، ڈرنا اور بچنا. نہیں، الگ الگ جگہ پر الگ الگ معنی کے لیے اس کو استعمال کیا. جس کو کہتے ہیں کہ ایک کلمے کے لیے بہت سارے معنی اور ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات. ایک معنی کے لیے بہت سارے کلمات. جیسے ہم اردو کے اندر میں کہتے ہیں ڈرنا. اب ڈرنے کے لیے بھی بہت سارے معنی کو استعمال کیا قرآن نے. تقوی استعمال کیا، خوف استعمال کیا، خشیت کو استعمال کیا. تو تقریباً 8 مفردات قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، جو کس کے لیے ہے؟ ڈرنے کا معنی بیان کرنے کے لیے. الوجوہ والنظائر ایک کتاب ابھی آئی ہے، موسوعۃ الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم، 4 جلدوں، ایک ایک جلد زیادہ نہیں، صرف 600-700 صفحے. پھر اس کے بعد ایک کتاب آئی ہے موسوعۃ الکلمہ فی القرآن الکریم، مترادفات القرآن جس کو کہتے ہیں. تو مترادفات قرآن کے اوپر کتاب آئی ہے دکتور محمد الکبیسی کی. کتنے جلدوں کے اندر میں؟ 12 جلدوں، اور ایک ایک جلد ہے 1200 صفحے. کچھ سمجھتا ہوں مسئلہ ہے. آپ اندازہ لگائے کہ قرآن کیا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. اشتقاق فی القرآن ایک مستقل علم ہے. شیخ حسن الجبل مصنف ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے المعجم الاشتقاقی الموصل لالفاظ القرآن الکریم. تو اس کتاب کے اندر میں قرآن کریم کے کلمات کا اشتقاق بیان کیا ہے کہ قرآن نے العلم کا استعمال کیا. لیکن العلم اصل کیا ہے؟ اس کے معنی پہلے اہل عرب علم کو کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل عرب علم کو استعمال کرتے تھے زمانے قدیم کے اندر میں، جب آدمی جنگل میں جاتے ہوئے بھٹک جاتا تھا اور راستہ بھول جاتا تھا، پھر اس کے بعد اسے کوئی راستہ کیا ہو جاتا تھا، مل جاتا تھا، تو اس کے لیے وہ کوئی جگہ نصب کر دیتا تھا، ایسا اٹھا کر وہاں پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ کوئی بھٹکا ہوا ہو اس کو پتا چلے کہ بھئی ایسا سیدھا جائیں گے تو صحیح راستے پر اپنے پہنچ جائیں گے. اب اسی کو بعد میں چل کر قرآن کریم نے جاننے کے لیے اور یقینی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا؟ استعمال کیا. یہ تو میں نے آپ کو شارٹ میں بتایا. انہوں نے 7 صفحے کے اندر اس کی تفصیل کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. اللہ کچھ سمجھتا ہے. تو ایسے الاشتقاق یہ بھی 4 جلدوں کے اندر میں تقریباً 2500 صفحات. ایک شیعہ عالم ہے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، انہوں نے کتاب لکھی ہے قرآن کے اشتقاق کے اوپر 10 جلدوں. ابھی قرآن کریم کی لغت کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے ایران کے اندر میں. معجم فقہ لغت القرآن،
وبلاغتی، ان 50 جلدوں میں کام ہو چکا ہے اور 23 سال سے کام چل رہا ہے، اور مزید اس کی 20 جلدیں آنے کا امکان ہے۔ 70 جلدوں میں صرف قرآن کریم کی لغت کے اوپر کام کر رہا ہے۔ قرآن کی بلاغت کے اوپر شارقہ اور شارجہ کی حکومت کام کروا رہی ہے۔ موسوعۃ البیان فی القرآن الکریم کتنی جلدوں میں؟ 25 جلدوں میں آیا ہے، ابھی سورہ اعراف تک ہو، 8 پارے ہوئے ہیں۔ کتنی جلدوں میں؟ اگر ایسے ہی 25 یعنی 100 جلدوں سے زیادہ بنے گی۔ 300 لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی سعودی کے ایک ادارے نے کام کروایا التفسیر الموضوعی فی القرآن الکریم 35 جلدوں کے اندر، کہ قرآن کریم کے ایک کلمے کو لیتے ہیں اور اس کلمے کی پوری تفصیل کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک وعجائبہ لا تنفذ، قرآن کے عجائبات ختم ہوں گے نہیں، کام ہوتا ہی رہے۔ میں نے طلبا کے سامنے اس سے پہلے بھی شاید اثر کے بعد بتایا، میں مصر گیا تھا تو وہاں پر ایک مفسر سے ملا، الشیخ عبد الرحمن القماش، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ کتنی جلدوں؟ 2500 جلدوں۔ آپ سوچتے ہوں گے پاگل واگل ہو گیا ہے کیا یہ؟ اسی جنون نے قرآن کی حفاظت کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو سن کر پاگل پن محسوس ہو رہا ہے، لیکن انہا حقیقت لا تنکر، جن کتابوں کے نام میں لے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے کہیں سے ایسے پڑھ لیا اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان میں سے اکثر کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور میں الحمدللہ پڑھ چکا ہوں یا پڑھا کچھ سمجھتا ہے۔ ہاں، تو اب یہ ہے قرآن کریم کا متن۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی کو بیان اللہ کے رسول نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جیسے یہود و نصارہ۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم، اس کے الفاظ اور معانی یہ دونوں محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ اس کے الفاظ اور معانی دونوں کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معانی کو بیان نہ کرتے تو لوگ کچھ کا کچھ کر دیتے۔ جب بیان کیا، اب قرآن کریم کی ایک تفسیر آئی ابھی، موسوعۃ التفسیر المأثور للقرآن الکریم، کہ قرآن کریم کی آیتوں کی احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تفسیر کی ہے۔ 25 جلدوں کے اندر میں آئی ہے، اور ایک ایک جلد، یہ میری پاس جو کتاب ہے ایسی موٹی موٹی ہے، یہ یعنی تقریباً 700-800 صفحے 25 جلدوں میں، جس میں ہر آیت کے تحت انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جس کی قرآن کریم کی تفسیر وہ بن سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، اس کا ذخیرہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے علماء نے احادیث کے اوپر جو کام کیا ہے وہ بہت عظیم خدمت، اسی لیے دکتور محمود الغازی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 2 علم ایسے ہیں جو اس امت کی خصوصیت، نہ اس امت سے پہلے کسی امت نے ان علوم کی طرف توجہ دی، اور نہ
اس کے بعد کہا یہ دو علم کون سے ہیں؟ کہا ایک ہے علم روایت الحدیث اور دوسرا علم اصول فقہ. بہت بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی. کہا علم روایت حدیث جس کو علوم الاسناد بھی کہتے ہیں، علوم الحدیث بھی کہا جاتا ہے. کہا ان علوم نے اور اس علم نے اسلام کی روایتوں کو محفوظ کیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اب آپ نماز پڑھیے دلوک شمس پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا صلوا كما رأيتموني اصلي. ایسا نہیں کہا صلوا كما تشاؤون كما نحن نصلي. حضور نے ایسا نہیں کہا کہ تم کو جیسی مرضی آئے ویسی نماز پڑھو. آج ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھتا ہے. حضور نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حضور نے پڑھ کر بتایا کہ نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع ہوتی ہے اور تکبیر تحریمہ سے اس طریقے سے قول باندھا جاتا ہے، ایسے رکوع ہوتا ہے. ایک رکعت کے اندر میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے، تکبیر میں 8-10 بار اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے، اذان میں بھی اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا جاتا ہے. کبھی غور کیا کہ یہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں؟ هل تفکرت یوما او برہۃ من الزمن؟ اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان تکبر سے اپنے آپ کو بچائے.